آج اسلام کی عظمت کو مٹانے کے لیے وہ علماء کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ عالم یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ عالم دین یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث ہے۔ وہ ان کی توہین کر کے اسلام کی عظمت کو مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمان کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج اچھے بھلے مسلمانوں کے دل میں بھی بات بیٹھ گئی، انگریز کی ڈگری بڑی ہے اور قرآن کی ڈگری چھوٹی ہے، دنیا کی ڈگری بڑی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جی بچوں کو بھیجا ہے، قرآن سے بڑھ کر حدیث سے بڑھ کر کون سی اعلیٰ تعلیم ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ تعلیم میرے کملی والے پیغمبر کی تعلیمات ہیں اور قرآن و احادیث کا علم ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ لیکن انگریز نے ایسی سازش کی ہے کہ آج ہمارے دل و دماغ میں بھی اعلیٰ تعلیم انگریز کی تعلیم بن گئی، اور جو دنیاوی تعلیم ہے بھئی اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک کمانے کا ہنر ہے بس، اور وہ بھی اگر ملازمت مل گئی، اگر نہ ملی تو کچھ بھی نہیں۔ پھر ان سرٹیفکیٹ ان سندوں کو پراٹھا بنا کے تو بندہ کھانے سے رہا، کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی دیکھ لیں اس گئے گزرے دور میں حق تعالی دین والوں کو عزت سے رزق عطا کرتے ہیں۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ایم اے پاس، دنیا کے تعلیم یافتہ انجینئر ڈاکٹر خودکشیاں کر کے مر گئے، ملازمت نہیں ملی، ملازمت ہے گزارا نہیں ہوتا، خودکشیاں کر کے مر گئے۔ لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں جہاں پر نہ ہمیں کوئی حکومتی سرپرستی حاصل ہے، نہ ہمارے لیے کوئی سیٹیں ہیں، نہ ہمارے لیے کوئی بجٹ ہے، نہ ہمارے مدارس کے لیے، نہ علماء کے لیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے بکواس کرنے کے، سوائے ان کے الزامات کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس گئے گزرے دور میں تمہیں کوئی ایک عالم بھی نہیں ملے گا کہ جس نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کی ہو۔ یہ خدا کا انعام نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے رزق میں برکت ڈال دی ہے، تھوڑے سے پیسوں میں برکت ڈال دی ہے، اور تھوڑے سے پیسوں کے اندر ہی وہ پوری ٹھاٹ باڑ سے زندگی گزارتے ہیں، صاف ستھرے، خوشبوئیں آئیں گی، ہیں جی مہکتے نظر آئیں گے تمہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سب دین کی برکات ہیں، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور ہمارے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے اگر کسی نے نوابی سیکھنی ہو تو اس مولوی سے سیکھو آ کر۔ بڑے بڑے نواب ان کی جوتیاں سروں پہ اٹھا کے فخر فرمایا کرتے تھے، آج ایک عالم دین کی جوتی ہم نے سر پہ اٹھائی ہے۔ یہ تو انگریز ملعون جب آیا اور اس نے آ کر یہ جو پگڑی کملی والے پیغمبر کی سنت اور علماء کی زینت تھی، اس کو جناب کمیوں کے سروں کے اوپر دیا، ملازموں مزدوروں کے سروں کے اوپر دیا، ہوٹلوں کے اندر دیکھیں بیروں کے سروں کے اوپر دے دیا، یہ گاجے بجانے والوں کے سروں کے اوپر دے کر اس کی توہین کی ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کوئی معزز لباس نہیں ہے، یہ تو کمیوں کا لباس ہے، یہ تو معمولی لوگوں کا لباس ہے، حالانکہ یہ جو پگڑی ہے یہ تو میرے کملی والے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور اس کی عظمت مسلمان کے دل سے ایسی مٹائی کہ مسلمان آج اس کو عیب سمجھتا ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اپنے سر کے اوپر پگڑی سجایا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ کہ جناب ننگے سر نماز ہوتی ہے، یعنی یہ تو الگ بات ہے، اور حضور کا سر تو نماز کے بعد بھی ننگا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے حضور بازار میں چلتے تھے سر میں پگڑی ہوا کرتی تھی، حضور گھر میں بھی بیٹھے گھر سے باہر آتے سر پہ پگڑی ہوتی، ہر وقت آپ سفید پگڑی پہنتے، اور فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیاہ پگڑی پہنی ہے۔ تو یہ دو پگڑیاں سنت ہیں، ایک سیاہ پگڑی اور ایک سفید پگڑی، اور باقی جتنی بھی ہیں بس وہ ٹھیک ہیں، کیوں جی؟ وہ ٹریڈ مارک ہیں، وہ اپنا
پہچان بنا رکھی ہے، اپنے اپنے مسلک کی جماعت کی لوگوں نے پہچان بنا رکھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ سفید پگڑی ہے یا پھر سیاہ پگڑی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج گلے کے اوپر کچھ اثر ہو گیا، کہہ دو ماشاءاللہ۔ چلتا ہے، انسان ہے نا، کمزور ہے، سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جی مولوی صاحب کدے گلا نہیں بیٹھا، چلو خوش ہو لو بھائی، بیٹھ گیا اب۔ ہاں ہاں بڑے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، فون کر کر کے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں، آپ کا نہیں گلا بیٹھتا جی، باقی بڑے مولویوں کو دیکھا آپ کا نہیں بیٹھا۔ میں نے کہا لو آج پھر تم بھی خوش ہو لو۔ ہاں اللہ سب کو موقع دے دیتے ہیں، یہ اس کی شان رحمت ہے، تو اس لیے آپ سے کہا کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ